السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو دیں گے آپ کے سوالات کے چند جوابات۔ سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن چند سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ذرا دھیان سے بات کو سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ العزیز مجھے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اچھا، ایک بھائی کا سوال تھا، مولانا صاحب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے 1 سے 2 دن یا 3 دن یا ایک ہفتے میں صحبت کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور ایک رات میں 1 سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ صحبت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، بھائی دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آپ کا، اور بیوی 1 سے زائد مرتبہ کرنے پر انکار کرے یا 80 سے 9 ہی انکار کرے، اور جبکہ شوہر کی صحبت خواہش کا غلبہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر بیوی کے انکار کرنے کی وجہ سے جب کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں ہے، مرد کو یہ خطرہ ہو کہ وہ اپنی تسکین کسی غیر محرم سے پوری کرے، اس صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال تو بڑا ہی انٹرسٹ سوال ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس سوال کو پوچھتے بھی ہیں۔ نمبر 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جب بیوی شوہر کو انکار کر سکتی ہے۔ شوہر حد سے زیادہ اعتدال، یعنی کہ اعتدال سے زیادہ ہم بستری کرے، جیسا کہ بھائی نے کہ ایک رات میں 3 4 دفعہ، بھائی دماغ خراب ہے آپ کا، وہ عورت ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کچھ خیال کرو آپ۔ ہاں، ایک دفعہ کرو ٹھیک ہے، دوبارہ کر لو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن 3 4 بار کرنا، کوشش کرو کہ ابھی تو پتہ نہیں چل رہا آپ کو، آپ یہ کام کر رہے ہیں، بعد میں پتہ چلے گا آپ کو جب آپ تھوڑا سا عمر زیادہ ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو عادی بنا دیا ہم مصری کا، پھر جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو پھر اس کی تمنا ہوگی، تو پھر معاملات گڑبڑ کی طرف چلے جاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ ابھی اعتدال سے چلو، اعتدال والا راستہ ہی اچھا ہے، اسی میں چلو آپ، ٹھیک ہے۔ ہفتے میں 1 دفعہ کر لو، حد 2 دفعہ کر لو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ ایک رات میں 1 دفعہ کرو، 2 دفعہ کرو، اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو۔ ہاں، اب بات رہی ہے اگر تو کوئی شرعی عذر ہے، 3 صورتیں ہیں کہ شوہر حد سے زیادہ کرے تو بیوی انکار کرے، گنہگار نہیں ہوگی۔ نمبر 2، حالت حیض میں ہو، انکار کرے، گنہگار نہیں ہوگی۔ شوہر غیر فطری طریقے سے مصری کرے، انکار کرے، غیر فطری کا مطلب پیچھے سے کرے، منہ میں کرے، یہ غیر فطرتی ہے، انکار کرے، بیوی گنہگار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شوہر میں کبھی کبھار شریف آدمی ہفتے میں 1 دفعہ بلا لیتا ہے، 2 دفعہ بلا لیتا ہے، اور بیوی اگر سے نخرے دکھا رہی ہوتی ہے، میں نہیں آنا ہے، تو تیرا کام بھی یہ ہوئی ہے، تو کوئی اور کام بھی کوئی نہیں گا، تو بس پاگل ہو تو میں نے وہ اپنے کول بٹھانا ہے، اس طرح کی باتیں کرے، تو پھر وہ یہ حدیث سن لیجئے عورتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور اس نے انکار کیا، پھر اس شخص نے رات گزاری اس حال میں کہ وہ اپنی بیوی سے ناراض تھا، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کے لیے ہے۔ یہ آئیے سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں ہم۔ سوال سنیے گا، ایک شخص کی بیوی حاملہ ہے اور اس حاملہ خاتون کے منہ یعنی کہ زیر ناف بال 40 دن گزر چکے ہیں، اور خاتون حالت حمل کی وجہ سے بال نہیں کاٹ سکتی، تو ایسی حالت میں کیا اس کا شوہر اس کے زیر ناف بال اور زیر بغل بال کاٹ سکتا ہے کہ نہیں؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جواب مدلل و محقق عنایت فرماویں۔ صورت مسئلہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو پیٹ باہر نکل آتا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا استنجا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اب وہ زیر ناف بال کاٹنے میں اس کو دشواری ہوتی ہے۔ اگر اس کو دشواری ہو تو شوہر، کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا سطر ہے، جب سطر ہے تو پھر ایک دوسرے کے بال بھی وہ کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے بال وہ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے، کوشش کرے کہ وہ اس کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، وہ ٹھیک ہے، بال تو کاٹے، لیکن کوشش کرنے سے آپ کہیں کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے، اب بس یہ نہ کہ ٹکا کے دیکھتے ہی رہے اس کو، کوشش کرے کہ اس سے جتنا کم ہو سکے اس کو دیکھے، کیونکہ اس کو دیکھنے سے انسان کے اندر نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، کیا عورت طلاق کی عدت گزارنے کے بعد بچوں کے ساتھ شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے، شوہر سے پردہ کر کے اگر طلاق بائن ہوئی ہو؟ یعنی کہ کہنا ہی چاہتی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اب بچے ہیں، بچوں کی خاطر وہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، یعنی کہ گھر ایک ہو
اور بچوں کی خاطر ایک گھر میں شوہر بھی ہو اور وہ بھی ہو، رہ سکتے کہ نہیں رہ سکتے؟ اس کے بارے میں میرے پاس ایک فتویٰ ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ فتویٰ آپ کو سنا دوں تاکہ شریعت کے نگاہ میں یہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں مفتی کرام فرماتے ہیں کہ ان مکان کا اگر اتنا بڑا ہے، یعنی کہ مکان بڑا ہے، دونوں اس میں اپنی اولاد کے ساتھ پردے کا خیال کرتے ہوئے اجنبیوں کی طرح الگ الگ اس طرح رہ سکتے ہو کہ دونوں کے کمرے الگ الگ ہوں، ایک کمرہ نہ ہو۔ بھائی ہوگا تو پھر آپ غیر محرم ہے، اب میاں بیوی نہیں ہے، عدت گزر چکی ہے، اب عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، الگ کمرے الگ الگ ہوں اور آمنا سامنا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو، پکا پتہ گناہ میں نہیں ہم ملوث ہو سکتے، تو مذکورہ طریقے سے وہ ایک مکان میں اپنی اولاد کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ دونوں کا تنہا ایک گھر میں رہنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور اگر مذکورہ مکان میں مذکورہ بالا طریقے جو میں نے اوپر طریقہ بتائے ہیں، آمنا سامنا بھی نہ ہو اور کمرے بھی الگ الگ نہ ہو، تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ مذکورہ بالا طریقے کے مطابق نہیں رہ سکتے، یا دونوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں علیحدگی اختیار کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ایک تو یہ کہ کمرہ الگ الگ ہو اور گناہ میں اندیشہ ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو اور آمنا سامنا بھی نہ ہو، تو یہ 3 صورتیں اگر ہوں گی تو آپ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 3 صورتیں موجود ہیں، آمنا سامنا بھی ہوتا ہے، کمرہ بھی ایک ہے اور تنہا بھی رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر ان کا اکٹھے رہنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ وہ غیر محرم ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ آئیے ایک اور سوال ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس کا جواب بتاتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ میں نے گلے میں لوہے کی چین ڈال رکھی ہے، کیا اس کی وجہ سے میری نماز پر کچھ اثر پڑے گا یا نہیں؟ اور اب تک جو نمازیں میں نے پڑھ چکا ہوں ان کا کیا حکم ہے؟ کیا دوبارہ لوٹانی پڑیں گی یا تو توبہ کر لینا کافی ہے؟ دیکھیں، لوہا اور اس کے علاوہ جو چاندی کے علاوہ مرد کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا، سونا بھی استعمال نہیں کر سکتا، چاندی کی بھی کچھ مقدار ہے، بس اس کے مطابق ان کا۔ لوہا تانبا یہ مرد نہیں پہن سکتا، اس کی چین وغیرہ مرد نہیں پہن سکتا، یہ حرام ہے اس کے لیے، سونا وغیرہ ریشم وغیرہ یہ سب مرد کے لیے حرام ہے۔ جو نماز آپ نے پڑھی ہے وہ آپ کی نماز تو ہو گئی ہے، کراہت کے ساتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لوہا پیتل وغیرہ سے بنے زیورات کا استعمال چونکہ حرام ہے، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن جو پڑھ چکے ہیں وہ کراہت کے ساتھ ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور آئندہ اس طرح کی چیزیں نہ پہننے کا پکا عزم اور ارادہ کریں کہ آئندہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو میں اس طرح کی چیزوں کو استعمال نہیں کروں گا۔ تو یہ تھے آپ کے سوالات کے چند جوابات۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سوالات سمجھ آ گئے ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔